الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه تسليما كثيرا جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، دو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، وہ سورہ ملک ترمذی شریف میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو ذکر کیا ہے، اور اس سورت کی فضیلت میں یہ لکھا ہے کہ ہی المانعہ،
اویل منجیہ، یہ سورت عذاب قبر کو روکنے والی ہے یا عذاب قبر سے نجات دینے والی ہے۔ دوسری فضیلت اس سورت کی یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک کہ 2 سورتیں تلاوت نہ فرما لیتے تھے، ایک الف لام میم سجدہ اور دوسری سورۃ الملک۔ یہ 2 صورتیں جب تک آپ تلاوت نہ فرماتے، رات کو وہاں تک آپ بستر پر آرام نہیں فرماتے تھے، سوتے نہیں۔ نقطہ یہ لکھا ہے مفسرین نے کہ دونوں صورتیں پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ سورہ الف لام میم سجدہ کے اندر اعتقادی شرک کو بیان کیا ہے، اعتقادی شرک سے نفی کا بیان ہے، اور اس سورت کے اندر سورہ ملک کے اندر فعلی شرک اس سے نفی کا بیان ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتقادی شرک کی بھی نفی فرماتے تھے اور فعلی شرک کی بھی نفی فرماتے تھے، پھر سو جاتے تھے۔ اگر اسی حالت میں روح قبض ہو جاتی ہے تو انسان توحید کے ساتھ اللہ رب العزت کے پاس پہنچے گا۔ قرآن کریم کے اندر جہاں جہاں بھی جس آیت مبارکہ کے اندر توحید کا بیان ہے، ویسے تو قرآن کریم کی ساری آیتیں فضیلت والی ہے، لیکن اس میں توحید کا بیان ہو تو پھر اس کی فضیلت دوسری آیتوں کی بنسبت بڑھ جاتی ہے۔ سورہ فاتحہ لے لیجیے، سورہ فاتحہ میں توحید ہی کا بیان ہے، اس کی فضیلت ہم اور آپ سنتے ہیں، اور کس قدر فضیلت ہے۔ آیت الکرسی کو لے لیجیے، آیت الکرسی میں بھی اسی توحید کا بیان ہے۔ 28ویں پارے کی وہ آیتیں لے لیجئے جن کو یہ کہا گیا ہے کہ یہ 1000 آیتوں سے افضل ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، تو اس کی فضیلت بڑھ جاتی۔ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کا پہلا لفظ ہے تبارک الذی بیدہ الملک۔ تبارک بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے میں، جس کے ہاتھ میں بادشاہت، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ جو سورت ہے، اس سورت کی آیتیں 30 ہے۔ محترم دوستو بزرگوں، اگر روزانہ ہم ایک آیت یاد کریں تو 30 دنوں کے اندر 30 آیتیں یاد ہو جائیں گی، اور روزانہ سونے سے پہلے اس کو پڑھنا نہ بھولیں۔ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ اس سنت کو ادا فرمانے کے بعد بستر پر جاتے تھے، تو ایک سنت کے زندہ کرنے کا ثواب مل جائے گا، یہ سورت یاد ہو جائے گی۔ اس دنیا میں تو ہم یہی سمجھ رہے ہیں، مادیت کے دور میں جو کچھ ملا اس کی وجہ سے کہ بس یہی دنیا ہے، اس میں غفلت کے اندر ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ حالانکہ یہ دنیاوی زندگی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس کو کیا فرمایا؟ دھوکہ فرمایا۔ دنیاوی زندگی کو دھوکہ فرمایا۔ کیا مطلب دھوکہ فرمانے کا؟ دھوکہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب اس دنیا کی نیرنگیوں میں آتا ہے تو اپنی آخرت کو بھول جاتا ہے، اپنی موت کو بھول جاتا ہے کہ مجھے مرنا بھی ہے۔ کسی کے پاس پیسے آ گئے، کسی کے پاس کھیل کود، تماشا، یہ ساری چیزیں آ گئی تو وہ دنیا
کہ اسی نعمتوں میں رہ جاتا ہے اور آخرت کو بھول جاتا ہے. اس وجہ سے اس کو دھوکا گیا ہے. باقی یہ نہیں ہے کہ دنیاوی زندگی دھوکا ہے. دنیاوی زندگی ہی ہے کہ اگر یہاں عمل کرو گے یہی زندگی حقیقی ہے کہ اس کے بعد جو لامحدود نہ ختم ہونے والی زندگی ہے. اگر یہاں نیک عمل کیے تو پھر وہ جنت ملے گی. پھر وہ زندگی جو حقیقت کی زندگی ہے اور اس کے بعد کوئی کہتے تکلیف نہیں ہوگی, کوئی کہتے ہیں کہ انسان کو پریشانی نہیں ہوگی, راحت ہی راحت ہوگی, سکون ہی سکون ہوگا. وہ زندگی اسی زندگی کو بنانے کے لیے ہے. جیسے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا مزرعۃ للآخرہ, دنیا آخرت کی کھیتی ہے. کھیتی کا جب موسم ہوتا ہے کسان محنت کرتا ہے کھیتی باڑی کے اندر, تو جب سیزن آئے گا تو خوش ہوگا, کچھ اس کو حاصل ہوگا, ورنہ سوائے حسرت اور افسوس کے کچھ نہیں ہوگا. یہ دنیا ہمیں کہتے ہیں اس میں محنت کرنا ہے, عمل کرنا ہے, اور یہی عمل اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر مقبول ہوں گے. تو تبارک اللہ کا بڑا ہی برکت والا نام ہے. اللہ کی کہتے ہیں ذات بڑی برکت والی ہے. ہم برکتیں ادھر ادھر ڈھونڈتے ہیں, اس قبر کے پاس اس قبر کے پاس جا کر کے یہاں برکتیں ملے گی. اللہ قرآن میں بھی کہہ رہا ہے. اور سورہ فرقان کی پہلی آیت تبارک الذی نزل الفرقان, بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے قرآن کریم کو اتارا. نماز ہم پڑھتے ہیں, ثنا پڑھتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک. ہم کہتے ہیں کہ بہرحال جتنی دعائیں پڑھتے ہیں تمام روزانہ کے اذکار, سونے کے اٹھ کر جو پڑھنے کے اذکار ہے, دعائیں ہیں, اس میں بھی اللہ رب العزت نے توحید ہی کو بیان کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی, اور ہمیں توحید سمجھائی ہے. اللہم بسمک اموت و احیا, اے اللہ میں تیرے ہی نام پر مرتا ہوں اور زندگی گزارتا ہوں, میری موت اور میری زندگی تیرے ہی نام پر. جب سو کر اٹھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. جہاں اللہ رب العزت نے موت کو بیان کیا ہے قرآن کریم کے اندر, وہاں بھی 3 مرتبہ اللہ رب العزت کل نفس ذائقۃ الموت فرما رہے ہیں. پھر فرمایا ثم الینا ترجعون. دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ وإلینا ترجعون. تیسری مرتبہ اللہ رب العزت نے جہاں بیان فرمایا وہاں فرمایا وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. یہاں کھول کر اللہ رب العزت نے بیان کر دیا تیسری مرتبہ جب کل نفس ذائقۃ الموت کو بیان کیا کہ تمہیں جو اجر دیا جائے گا, جو ثواب دیا جائے گا, یہ اس زندگی کے بعد موت کے بعد ہوگا. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, قیامت کے دن ہوگا. تو موت مومن کے لیے تحفہ ہے. اللہ رب العزت سے ملاقات کرنے کے لیے یہ پھول ہے, جسر ہے جو بچھایا گیا ہے. اس کے بغیر جنت نہیں مل سکتی, جنت کی نعمتیں نہیں مل سکتی, جنت کی راحتیں نہیں مل سکتی ہے. تو موت تو ہر نفس کو جو بھی اس دنیا میں پیدا ہوا ہے اس کو مرنا ضرور ہے. تبارک الذی بیدہ الملک, اللہ کی ذات بڑی بابرکت. قرآن پورا برکت والا, قرآن کا ایک ایک حرف ایک ایک آیت سب برکت والے ہیں. جتنے بھی اذکار ہے سب برکت والے ہیں. بیدہ الملک کہہ کر اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں, میری بادشاہت ایسی نہیں ہے جو کسی کی مرہون منت ہو کہ کوئی کسی ملک کا بادشاہ ہے, آج 2000 5000 10,000 لوگ کھڑے ہو گئے اس کے مخالف کے اندر اور اس کی بادشاہت ختم ہو گئی, اس کو بھاگنا پڑا, راہ فرار اختیار کرنی پڑی. یہ بادشاہت اللہ کہتے ہیں میرے پاس نہیں ہے, بادشاہت میرے قبضے میں ہے. بیدہ الملک, اس کو کوئی کہتے چھین نہیں سکتا ہے, اور وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. پھر اللہ رب العزت آگے فرما رہے ہیں الذی خلق الموت والحیات. اللہ وہ ہے
جس نے موت اور زندگی دونوں پیدا کیے. موت اور زندگی دونوں آزمائش کے لیے ہیں. یہ امتحان کی جگہ ہے. یہ دنیا اللہ رب العزت اگر کسی کے پاس مال ہے تو بھی اس کی آزمائش ہے. کسی کے پاس مال نہیں ہے, غریب ہے, فقیر ہے, تو بھی اس کی آزمائش ہے اس دنیا کے اندر. اللہ رب العزت کا وہ شکر بجا لاتا ہے کہ نہیں, یا پھر لوگوں کے پاس جا کر اپنے دکھڑے سنا کر اللہ کا ناشکر بنتا ہے, اللہ کی شکایتیں لوگوں کے پاس جا کر کرتا ہے. یہ اس امتحان ہے, یہ آزمائش ہے, یہ موت بھی اور یہ زندگی ہے. اب اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے موت کو پہلے کیوں لایا؟ اس لیے کہ زندگی دنیا میں پہلے ہے, موت تو اس کے بعد ہے. لیکن جب اس آیت کے اندر اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں تو پہلے موت کو ذکر فرما رہے ہیں. مفسرین نے الگ الگ نکات لکھے ہیں. ایک نقطہ یہ بھی لکھا ہے کہ حقیقت دنیا کے اندر اگر کوئی حقیقی چیز ہے اور حقیقت ہے تو وہ موت ہے. اس پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں. ساری چیزیں ساری دنیا جانتی ہے, دنیا کا ہر فرد جانتا ہے کہ موت تو آنی ہی آنی ہے, مرنا ضرور ہے. اور بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ حقیقی زندگی موت کے بعد کی زندگی ہے. مومن کے سامنے ہر وقت موت ہو. کیوں؟ آخرت ہو, اس وجہ سے کہ وہ اعمال کے اوپر کھڑا ہو, وہ دنیا میں زیادہ سے زیادہ اعمال کرے. اس وجہ سے کہتے ہیں اللہ رب العزت یہاں موت کو ذکر کر رہے ہیں. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت کا طرز بیان ہے. آپ جتنی بھی چیزیں ایسی ہو جو بہت محتم ہو, جس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہو, اللہ رب العزت اس کو پہلے بیان کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد دوسری چیز چاہے وہ فرض بھی ہو لیکن اس کو بعد میں بیان کرتے ہیں. وہ رکوع جس میں اللہ رب العزت نے میراث کو سمجھایا ہے, اس کے اندر اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ من بعد وصیۃ توصون بها او دین. انسان مر جائے, اس کے مال کے متعلق 4 حقوق بترتیب مرتب ہوتے ہیں. سب سے پہلے اس کا جو مال ہے اس میں سے تجہیز و تکفین یعنی کفن دفن کا مال اس میں سے لیا جائے گا, خرچہ اسی میں سے لیا جائے گا. اگر پھر مال بچتا ہے تو پھر کہتے ہیں کہ 2 وارثین ہیں تو اب 2 ثلث وارثین کے لیے ہے, اور 1 ثلث میں اگر اس نے وصیت کی ہے تو دیا جائے گا. یہ حقوق کہتے ہیں بترتیب مرتب ہوتے ہیں. انسان جب مر جاتا ہے اس کے مال کے ساتھ. اللہ رب العزت اس آیت میں کیا فرما رہے ہیں؟ من بعد وصیۃ توصون بها او دین. مرنے کے بعد سب سے پہلے کہتے ہیں کفن دفن کے بعد قرضہ دیا جائے گا. جو انسان مر جاتا ہے مقروض ہے تو اس کے مال میں سے ان لوگوں کا حق دیا جائے گا جو اس پر مانگتے تھے. یہ قرض کا حق ہے. تو قرض کو اللہ رب العزت نے بعد میں بیان کیا ہے, حالانکہ وہ تو ضروری ہے, پہلا حق ہے, لیکن اس کو بعد میں بیان کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے مطالبہ کرنے والے لوگ آئیں گے اور لے جائیں گے, لیکن وصیت اگر اس نے کی ہے مرنے والے نے تو اس وصیت کا لینے والا کوئی نہیں. لوگ اس کی طرف توجہ بھی نہیں دیتے ہیں. اللہ کے نام پر دیا ہے, مسجد میں دیا ہے, مدرسے میں دیا ہے, کون لینے آئے گا؟ کوئی نہیں لینے آئے گا. اس لیے اس پر توجہ دینی تھی, زور دینا تھا, اس کی اہمیت کو سمجھانا تھا کہ اس وصیت کو نہ بھولنا. اس لیے اللہ رب العزت نے اس کو پہلے بیان کیا ہے. اور اصل جو کہتے ہیں فرض چیز تھی, دین وغیرہ قرضہ وغیرہ, وہ تو تھی, لیکن اس کو بارے میں بیان کیا ہے. ایسے ہی اللہ رب العزت نے یہاں موت کو پہلے بیان کیا ہے. باقی دنیاوی زندگی مقدم ہے. جب تک دنیاوی زندگی انسان نہیں جیے گا موت اس کو نہیں آتی. اس دنیا میں آیا وہی مرے گا. تو سمجھایا کہ یہ زندگی تو جینا ہے لیکن مطمع نظر موت ہے. ہمارے سامنے ہر وقت آخرت کا تصور رہنا چاہیے. ہم آخرت کو نہ بھول جائے, تبھی جا کر انسان انسان بن سکتا ہے, مومن مومن بن سکتا ہے, اور ہر ایک کے لیے راحت رسانی کا کام کر سکتا ہے, کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے.
تو یہاں کہہ رہے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ ہم آزمائیں گے کہ کون تم میں اچھا عمل کرتا ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ کون بہترین عمل کرے، کون زیادہ عمل کر کے لائے گا. تعداد کے اعتبار سے زیادہ عمل کر کے کون لائے گا؟ اکثر و اعمالا نہیں فرمایا، احسن و اعمالا یہاں فرمایا. کیوں؟ اس لیے کہ اس روئے زمین پر ایسی بھی ہستیاں گزری ہے، ایسے بھی انفاس قدسیہ گزرے ہیں جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. ان کی عبادت دنیا میں سب سے زیادہ کہتے ہیں وزنی ہے، لیکن کسی صحابی کو 1 سال کی ہی زندگی ملی، کسی صحابی کو 2 سال ہی کی زندگی ملی، اور ایک ہمارے زمانے کا کوئی 80 سال کا مومن ہو، 80 سال کا ولی ہو، 80 سال کا بزرگ ہو، تو اس کی زندگی میں نمازیں کتنی ہو جائے. اگر اکثر و اعمالن کہتے ہیں کہ مطلوب ہوتا تو کہتے ہیں یہ بڑھ جاتا اور وہ کم ہو جاتا، حالانکہ وہ تو ان کے مقام کو کوئی پہنچ نہیں سکتا ہے. تو یہاں کہتے کیا سمجھایا؟ احسن و اعمالن. اور احسن و اعمالن کی مفسرین نے الگ الگ تشریح کی ہے. احسن و عمل کس کو کہیں گے؟ لکھا ہے کہ اللہ کے لیے خالص انسان کوئی عمل کرے، اللہ کے لیے کرے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے کے مطابق کرے تو ہی یہ احسن عمل ہوگا، باقی نہیں ہوگا. ہم دیکھتے ہیں دنیا میں بہت سارے لوگ بہت نیکیاں کرتے ہیں، بہت نیک کام کرتے ہیں، لیکن زبردستی کسی کا مال لے لیا ہے، زبردستی کہتے ہیں کہ اس ٹرسٹ پر قبضہ کر لیا ہے. تو زبردستی تو اسلام میں نہیں ہے. آپ دیکھیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، انہوں نے کہتے ہیں کہ بہرحال حکومت نہج خلافت راشدہ پر چلائی ہے، لیکن خلافت راشدہ جن کو چنا جاتا تھا وہ مشورے سے چنا جاتا تھا. وہ کہتے ہیں شورا کے طور پر انہوں نے نہیں لی، اپنی طاقت کے بلبوتے کے اوپر کہتے حاصل کی، تو ان کا نام خلافت راشدہ میں سے نکل گیا ہے. باقی ان کی حکومت خلافت راشدہ کے طرز پر رہی ہے، بہترین رہی ہے، یہ کہا جا سکتا ہے. تو کوئی اگر کہتے اس طریقے سے قبضہ کر کے کہتے میں نیک عمل کرتا ہوں، بہت سارے نیک عمل کیے ہیں، یہ دھڑے کے دھڑے یہی رہ جائیں گے، اس لیے کہ آپ نے نیک عمل تو کیا ہے، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لایا ہوا طریق تھا اس طریقے کے مطابق کہتے نہیں ہوگا تو پھر اخلاص کام نہیں آئے گا. صرف اخلاص سے نہیں ہوگا، اخلاص کے ساتھ ساتھ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بھی ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا طریقہ اختیار فرمایا ہے. یہ ہے احسن اعمالا. بعضوں نے یہ کہا ہے کہ احسن اعمالا کا مطلب یہ ہے کہ کوئی عمل اللہ ہی کے لیے کیا جائے، دوام کے ساتھ ہمیشہ مسلسل کیا جائے، یہ کہتے ہیں احسن عمل ہوگا. آپ روزانہ آدھا پارا یا 1 پارا قرآن کی تلاوت کریں، لیکن دوام کے ساتھ ہو. یہ نہیں کہ جب جی میں آیا تو کہتے ہیں کہ اس کو کر لیا اور باقی کہتے ہیں چھوڑ دیا. بعضوں نے کہا ہے کہ احسن عمل یہ ہے کہ اللہ کے حرام کو حرام سمجھے، مکمل طور پر کہتے ہیں حرام کو حرام سمجھے. اور جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے کرنے کا، اللہ رب العزت نے کرنے کا حکم دیا ہے، کبھی بھی کہتے ہیں کہ وہ نہ چھوڑے، پابندی کے ساتھ کرتا رہے. یہ احسن عمل ہے. اللہ رب العزت ہمیں احسن اعمال کی توفیق زیادہ سے زیادہ عطا فرمائے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن اعمالا وهو العزیز الغفور. وہ اللہ زبردست اور بخشنے والا ہے. یہ محترم دوستو بزرگوں، آیتیں تو پوری قرآن کی سورت کی 30 ہے، لیکن مختصر میں نے آپ کو سمجھا دی ہے. باقی ایک ایک لفظ کے اوپر اور ایک ایک کہتے ہیں بہرحال حرف کے اوپر گھنٹوں تک بولا جا سکتا ہے. بہت سارے ہمارے اس مجمع کے اندر بوڑھے بھی ہوں گے، بیمار بھی ہوں گے، جن کی ہمیں رعایت کرنی چاہیے.
کئی وقت سے بیٹھے ہوں گے، کسی کو اور بھی تقاضا ہوگا. اصل مقصد کہتے ہیں کہ یہی ہے کہ انسان اور مومن، حقیقی مومن وہی ہے کہ جو کسی کی موت دیکھے تو اپنی موت اس کو یاد آ جائے، اپنا ایمان تازہ ہو جائے کہ بھئی ایک دن مجھے بھی مرنا ہے، مجھے بھی جانا ہے. اللہ رب العزت قرآن کریم میں کہہ رہے ہیں أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. پیارے پیغمبر، آپ مر رہے ہیں، آپ کو موت آ رہی ہے، آپ اس دنیا سے پردہ فرما جا رہے ہیں، تو کیا یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیشہ رہیں گے؟ اس دنیا میں کہتے ہیں کوئی ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے. کسی کو اگر کوئی ذات ہمیشہ رہ سکتی تھی تو وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی. آپ کو اختیار دیا گیا تھا، آپ کہے تو کہتے اس دنیا میں رہ سکتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے پاس جانا ہو تو جا سکتے ہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جبریل امین یہ خبر لے کر آئے گی اللہ رب العزت نے آپ کو اختیار دیا ہے، آپ جتنا چاہے اس دنیا میں رہ سکتے ہیں، اللہ کے پاس جانا چاہے تو. پھر آپ نے فرمایا جبریل سے، گویا آپ مشورہ طلب کر رہے ہیں جبریل سے کہ کیا کروں. کہا کہ اللہ آپ کو پسند فرما رہے ہیں، اللہ آپ کی ملاقات کے شوقین ہیں، تو کہا اللہم الرفیق الاعلی، اللہ میں رفیق اعلیٰ کو پسند کر رہا ہوں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جب آپ کی زبان اقدس سے، زبان مبارک سے ہم نے یہ جملہ سنا تو ہم سمجھ گئے کہ اب حضور اس دنیا میں رہنے والے نہیں ہیں، اب اس دنیا سے پردہ فرما جائیں گے. تو محترم دوستو بزرگوں، موت ہر ایک کو آنی ہے، ہر ایک کو آنی ہے. اس دنیا کے اندر موت وہ ہے کہ پیچھے والے کہتے ہیں کہ بہرحال یہ رشک کرے کہ اللہ موت دے تو ایسی موت دے. ہمارے مرحوم حاجی یعقوب حسن خانپوری رحمت اللہ علیہ، اللہ رب العزت ان کو غریق رحمت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی نیکیوں کو اللہ قبول فرمائے، ان کی سیئات کو اللہ رب العزت حسنات میں مبدل فرمائے، ان کی ساری کہتے ہیں کہ لغزشات کو، گناہوں کو اللہ نیکیوں میں بدل دے. ہم تمام کہتے ہیں کہ یہ دعا کریں. عورتوں نے بھی ماشاءاللہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ 70,000 مرتبہ جو پہلے کلمے کا ورد کرتا ہے یا ورد کر کے رکھ لیتا ہے، پڑھ کے رکھ لیتا ہے، اور جب اس کا کوئی دوست، ماں باپ وغیرہ کوئی مر جاوے اور اس کو وہ بخشتے 70,000 مرتبہ پڑھا ہوا کلمہ تو اس کی مغفرت ہو جاتی ہے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اس کلمے کی فضیلت میں یہ لکھا کہ انہوں نے یہ پڑھا، ہم تمام نے یہاں بیٹھ کر پڑھا، ہم تمام اب یہ سب ان کے لیے ایصال ثواب کی نیت کریں اور دعا کریں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا راحم المساكين يا ذا القوة المتين يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله ولك الخلق كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك. اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم عافنا وعاف مبتلانا ومبتلى المسلمين، وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الايمان.
يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم عافنا في بدننا، اللهم عافنا في سمعنا، اللهم عافنا في بصرنا، لا إله إلا أنت. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا. اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والبرص والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وزرع الدين وغلبة الدين وقهر الرجال ومن القسوة والغفلة والعيلة والذلة والفقر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين يا غياث المستغيثين ويا صديق المستصرخين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے کریم آقا ہم تمام کے گناہوں کو رات کے اندھیریوں میں اے اللہ دن کے اجالوں میں جان سے اے اللہ تیری عظمت کا خیال نہ رہا اور اے اللہ ہم سے جو بھی تیری نافرمانیاں ہوئی ہے اے اللہ جو لغزشات ہوئے ہیں جو گناہ ہوئے ہیں کریم آقا آج تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر تیرے آسمان کے نیچے تیری زمین پر بیٹھ کر تیری نعمتیں کھا کر اقرار کر رہے ہیں. کریم آقا اقرار مجرم ہے، مہا پاپی ہے، بڑے گنہگار ہے. تیرے سامنے اے اللہ معافی کے لیے ہاتھ پھیلا رہے ہیں. اے اللہ معاف کر دے. اے اللہ تجھے معافی پسند ہے. اے اللہ نہ مانگنے سے تو ناراض ہوتا ہے. اے اللہ تو نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلوایا ہے. اے اللہ اگر کوئی آسمان کی بلندی اور زمین تک گناہ بھر کر کے آئے اور وہ مجھ سے معافی مانگے میں اس کو معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی. کریم آقا تیری رحمت ہمارے گناہوں سے کہیں زیادہ وسیع ہے. اے اللہ ہاتھ پھیلا کر آج تک کی زندگی کے کیے ہوئے سارے گناہ اے اللہ تیرے سامنے اے اللہ رکھتے ہیں اور تجھ سے معافی چاہتے ہیں. اے اللہ معاف فرما دے. اے اللہ معاف فرما دے. تو ہی معاف کرنے والا ہے. اے اللہ دنیا کا کوئی سخی ہو کتنا بڑا مجمع اے اللہ اس کے وہاں پہنچ جاوے اے اللہ وہ بھی رحم فرما دیتا ہے. اے اللہ وہ بھی معاف کر دیتا ہے. وہ بھی اے اللہ تو سخیوں کا سخی ہے، کریموں کا کریم ہے. اے اللہ تیرا نام رحمان بھی ہے. اے اللہ تیرا نام رحیم بھی ہے. اے اللہ تیری ساری صفتیں اے اللہ جو تو نے قرآن میں اے اللہ ذکر فرمائی ہے اے اللہ ان تمام صفاتوں کا اے اللہ ہم تجھے واسطہ دیتے ہیں. کریم آقا ہمیں معاف فرما دے اور ہمارے اس مرحوم اے اللہ جو کل تک ہمارے ساتھ اس دنیا میں تھے، اس دنیا سے فائدہ اٹھا رہے تھے اے اللہ اب ان کا اجل آ چکا تیرے پاس پہنچ چکے ہیں. اے اللہ ان کے اوپر رحم فرمانا. کریم آقا ان کی کروٹ مغفرت فرمانا، بال بال مغفرت فرمانا، کروٹ ان کو سکون بخش دینا. اے اللہ ان کی قبر کو تا حد وسیع نظر وسیع فرما دے. اے اللہ جہاں تک نظر جائے وہاں تک وسیع فرما دے. ان کی قبر کو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے. اے اللہ ان کی نیکیوں کو قبول فرما. اے اللہ ان کی بیماری کو اے اللہ ان کی لغزشات کی معافی کا ذریعہ بنا دے. جنہوں نے خدمت کی اے اللہ ان تمام کو قبول فرما. اے اللہ ان کی دنیا بھی بنا دے آخرت بھی بنا دے. اے اللہ ان کی دنیا بھی بنا دے آخرت بھی بنا دے. اے اللہ ہم تمام نے جو کچھ بھی پڑھا ہے کریم آقا وہ سارا تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اے اللہ ان کو اصحال ثواب کرتے ہیں. اے اللہ اس کے ذریعے سے ان کی مغفرت فرما دے. اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ اپنے جوار میں اے اللہ جنت الفردوس میں مقام عطا فرما. اے اللہ ہم تمام کو بھی اے اللہ موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما. اے اللہ یہ زندگی فانی ہے اے اللہ ختم ہونے والی ہے. اے اللہ حقیقی زندگی موت کے بعد کی ہے جو لامحدود ہے نہ ختم ہونے والی ہے. اے اللہ کہیں یہ دنیا ہمارے لیے خسارہ نہ بن جائے. اے اللہ یہ دنیا ہمارے لیے نفع ہی نفع ہو. اے اللہ جیسے تو نے بغیر مانگے ہمیں ایمان دیا ہے کریم آقا ایک مومن کے گھر پیدا فرمایا. اے اللہ بہت ساری نعمتوں سے نوازا
اے اللہ ان میں بہترین نعمت ایمان ہے، اور ایمان میں بھی اے اللہ آخری پیغمبر محبوب کبریا اے اللہ محبوب سبحانی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اے اللہ یہ تیری نعمتیں ہیں، اے اللہ ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جیسے تو نے بن مانگے یہ نعمتیں ہمیں دی، بھیک مانگتے ہیں کریم آقا اے اللہ ہمارا ایمان سلامت رہے، شیاطین اور شیاطین کے جتنے بھی چیلے ہیں اے اللہ ہمارے ایمان پر ڈاکہ نہ ڈال سکے، اے اللہ ہمارے ایمان پر ڈاکہ نہ ڈال سکے، ہمارا اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ شیطان اور اس کے چیلے چاروں طرف سے اے اللہ جیسے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اے اللہ حالات آئے تھے، کہیں لالچ کے ذریعے سے، کہیں دمکانے کے ذریعے سے، کہیں زور زبردستی کر کے اے اللہ دعوت سے اور ایمان سے دستبردار ہونے کو کہا گیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، اے اللہ تیری نصرت اور مدد تھی، وہ مستقیم رہے، ثابت قدم رہے، اے اللہ اکیلے ڈٹ گئے پوری دنیا کے سامنے اور تیرا پیغام چہار دانگ عالم نے پوری دنیا میں پہنچایا۔ کریم آقا ہمیں بھی ایسی استقامت نصیب فرما، اے اللہ ہمیں بھی ایسی استقامت نصیب فرما، ہمارے ایمان کی بھی حفاظت کے فیصلے فرما دے، وہ محنت ہمیں عطا فرما جس سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، 5 وقت کے سچے اور پکے نمازی بنا دے، جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، بہتان سے، بد نظری سے اے اللہ جتنے بھی رذائل ہے اے اللہ ان تمام رذائل سے ہمیں پاک فرما، ہمارے دلوں کو دھو دے۔ کریم آقا تو ہی کہتے ہیں کہ بہرحال یہ توفیق دینے والا ہے، تیری توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ اے اللہ اس مرحوم کی بھی مغفرت فرما اور ان کے جتنے بھی مرحومین اور ہم تمام کے جتنے بھی مرحومین اے اللہ کسی کے ماں، کسی کے والد، کسی کی والدہ، کسی کے بھائی، کسی کے دوست، کسی کے بھتیجے، کسی کے بھانجے، کسی کی نانی اے اللہ کسی کی خالہ جو اس دنیا سے چل بسے ہیں اے اللہ تمام کی مغفرت فرما دے، تمام کے درجات کو بلند فرما، تمام کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا، ہم تمام کو اور تمام مرحومین کو اے اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سائے میں رکھنا، نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دینا، اے اللہ نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دے کر خوشی خوشی ہم بتاتے پھریں اے اللہ اصحاب یمین والا ہو، اے اللہ اس کے فیصلے فرما دے، اے اللہ قرآن کی برکتیں اور قرآن میں جتنی نعمتوں کا تذکرہ ہے اے اللہ تمام نعمتیں ہمیں عطا فرما، اے اللہ جتنی بھی دکھ، جتنی بھی تکلیفیں اے اللہ جتنی بھی مشکلوں کا تذکرہ قرآن میں ہے ان تمام سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ان تمام سے ہماری حفاظت فرما، قرآن کے جتنے حروف ہیں اے اللہ اور جتنی بھی برکتیں اے اللہ رحمتیں تو نے اس قرآن کے ذریعے اس دنیا میں اور اس نبی رحمت کے ذریعے سے اے اللہ دنیا میں رکھی اور آخرت میں تو کرنے والا ہے، تمام رحمتیں، برکتیں، نعمتیں اے اللہ فلاح اور خیر کا ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں، ہمیں عطا فرما، اے اللہ ہمیں عطا فرما، اے اللہ پسماندگا کو صبر جمیل عطا فرما، اے اللہ پسماندگا کو بھی ان کے نیک اوصاف ان کی زندگیوں میں، ان کے اولاد اور ان کی اولاد کی اولاد میں بھی اتار دے اور ان کو بھی اللہ آخرت کی اور تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ مسلمانوں کی کھیتیوں کو اے اللہ آباد فرما، اے اللہ مسلمانوں کے روزی روزگار میں خوب برکت نصیب فرما، اس مجمع میں جتنے بھی بے روزگار ہے کریم آقا ان کو حلال پاکیزہ روزی نصیب فرما، جو برسر روزگار ہے کریم آقا ان تمام کے روزگار کو خوب ترقی نصیب فرما، حرام سے پوری پوری حفاظت فرما، اے اللہ ہم تمام کو حرمین شریفین کی حاضری بار بار نصیب فرما، حج بیت اللہ مقبول بار بار نصیب فرما، اے اللہ تیرے گھر کی زیارت ہمیں نصیب فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، قبلہ اول کو آزاد فرما، مظلوم فلسطینیوں کی مدد فرما، اے اللہ تیرے سہارے ہیں، ہم کمزور ہے اے اللہ ہم کمزور ہے، اے اللہ تو طاقتور ہے، اے اللہ تیری نگاہوں میں ہے، اے اللہ ان کی بھرپور نصرت فرما، ان کو غالب فرما، ان کو فتح یاب نصیب، ان کو فتح عطا فرما، اے اللہ اور جو اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہے اے اللہ ان کو شکست سے اے اللہ دوچار فرما دے، ظالم حکمران کے ظلم سے، حاسدین کے حسد کے سر سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما، ہندوستان کے اے اللہ ہر گاؤں کی، ہر قصبے کی، ہر شہر کی مساجد کی، مدارس
کی خانقاہوں کی، اے اللہ جو دارالعلوم تیرے دین کی خدمت کے لیے اخلاص کے ساتھ یہ اللہ کام کریں، ان کو ترقی نصیب فرما، اے اللہ ان کو ترقی نصیب فرما، اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہے گا وہ بھی عطا فرما، ساری بھلائیاں نصیب فرما، ساری برائیوں سے، ساری بیماریوں سے، سارے حادثات سے، جن چیزوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، ان تمام سے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں، ہمیں پناہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرش سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔